جب میری امت میں گناہ اور معاصی بڑھ جائیں گے، عام ہو جائیں گے، پھر اللہ ان کے اندر عذاب بھی عام کر دے گا۔ دنیا میں عذاب آتے ہی صرف مسلمانوں پر۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ نام لیتے ہیں اسلام کا لیکن مخالفت کرتے ہیں اسلام کی، دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا لیکن عمل ان کے کافرانہ۔ آئے دن نت نئے روح کو کام دینے والے سانحات دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے نظام کائنات ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایمان کا لیول نہیں ہے، اس درجے کی بندگی اور اطاعت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ طوفانوں سے آشنا کرتا ہے، اس لیے اللہ وباؤں سے سامنا کراتا ہے۔ مسلمانوں نے تو دنیا کے اندر اسلام کا ماڈل، اسلام کو ریپرزینٹ کرنا تھا، اسلام کا ہیرو بننا تھا۔ یہی مسلمان دنیا میں اسلام کا چہرہ بگاڑنے پر تلے ہوئے۔ جب تلک یہ اسلام کا ماڈل اور ہیرو نہیں بنتے تب تلک اسی طرح عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے۔ اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ ہر سال ہمیں طرح طرح کی آفتیں دیکھنا پڑ رہی ہیں، کئی وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے سامنا ہو رہا ہے۔ آئے دن نت نئے روح کو کام دینے والے سانحات دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے نظام کائنات ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، قیامت کا الارم بجنے والا ہے۔ یہ آفتیں، یہ وبائیں، بلائیں، ان کے پیچھے لاجک کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ تین چیزیں بنیادی طور پر سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک، اللہ کی طرف سے آزمائش، امتحان۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو دارالامتحان بنایا۔ طرح طرح کے امتحان آئیں گے، کبھی اللہ دے کر آزماتے ہیں، کبھی چھین کر آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میں ضرور بے ضرور تمہیں آزماؤں گا، جانوں اور مال کے نقصان سے، خوف اور بھوک سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اور یہ آزمائشیں کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ضرور بے ضرور تمہیں قیامت کے عذاب سے پہلے دنیا میں عذابوں میں مبتلا کریں گے، انڈیکیٹ کریں گے تاکہ تم پلٹ آؤ رب کی طرف۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے کیونکہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے۔ ایمان کا لیول نہیں ہے، اس درجے کی بندگی اور اطاعت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ طوفانوں سے آشنا کرتا ہے، اس لیے اللہ وباؤں سے سامنا کراتا ہے۔ پہلی یہ وجہ کہ امتحان اور آزمائش۔ دوسری وجہ اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت میں مختلف قوموں کا ذکر کیا اور آخر میں سب کا خلاصہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اس کے جرموں کی سزا دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر انتہائی تندو تیز آندھی بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو زوردار چیخ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کسی کو زمین میں دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا تھا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ طرح طرح کے جرم اور گناہ۔ آج ہماری قوم میں بھی کون سا گناہ ہے جو نہیں پایا جا رہا؟ جھوٹ ہے، رشوت ہے، سود خوری ہے، حرام کمائی ہے، بددیانتی ہے، بے حیائی کو عروج دیا جا رہا ہے، نمازوں کی بے قدری ہے اور اللہ کی نافرمانی نت نئے انداز سے یہ قوم کر رہی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی، جب میری امت میں گناہ اور معاصی بڑھ جائیں گے، عام ہو جائیں گے، عمہم اللہ بعذاب، جب ان کے اندر گناہ عام ہو جائیں گے پھر اللہ ان کے اندر عذاب بھی عام کر دے گا۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر عذاب آتے ہی صرف مسلمانوں پر ہیں۔ یہ جملہ ذرا ہضم کیجئے گا۔
دنیا میں عذاب آتے ہی صرف مسلمانوں پر. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ نام لیتے ہیں اسلام کا لیکن مخالفت کرتے ہیں اسلام کی. دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا لیکن عمل ان کے کافرانہ. دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا لیکن دوستیاں اور وفاداریاں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ. دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ایمان لانے کا لیکن دن رات سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا مجرم 5 وقت کا نمازی ہو سکتا ہے کہ جو ہر رکعت میں اللہ سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی، لیکن اسی نماز کے بعد اسی رب کی مخالفت کر کے وعدے توڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں نے تو دنیا کے اندر اسلام کا ماڈل، اسلام کو ریپرزینٹ کرنا تھا، اسلام کا ہیرو بننا تھا. یہی مسلمان دنیا میں اسلام کا چہرہ بگاڑنے پر تلے ہوئے. جب تلک یہ اسلام کا ماڈل اور ہیرو نہیں بنتے تب تلک اسی طرح عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے. اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے. اور آج کہتے ہیں کلاؤڈز برسٹ ہوا تھا. یہ کلاؤڈز برسٹ حضرت نوح اسلام کے زمانے میں بھی ہو چکا ہے. سورہ قمر میں اللہ نے کہا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے پانی کے ساتھ کھول دیے. یک لخت کئی میٹروں میں پانی جو ہے وہ اللہ رب العزت نازل کیا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کے چشمے ہم نے ابال دیے. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، جس معاملے کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا آسمانی اور زمینی پانی باہم ملا، ایک بڑے طوفان اور سیلابی ریلے کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان تھے بہا کر لے گیا. یہ دوسری وجہ آپ کے سامنے رکھی ہے. پہلی وجہ یہ قدرتی آفات، اللہ کی طرف سے آزمائش. دوسری وجہ یہ اللہ کا عذاب اور اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ضرورت ہے اللہ کی طرف پلٹنے کی. تیسری وجہ یہ ماحولیاتی بگاڑ بھی ہو سکتا ہے. ماحولیاتی بگاڑ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ نے قرآن میں کہا سورہ روم میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی قدرت کو چیلنج کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت کی جو فطرت کے اصول ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. وسیع پیمانے پر درخت کاٹ دیے گئے. یہ وہی درخت ہیں جو پانی کے بہاؤ کو روکتے ہیں اور یہ ہے کہ پانی کو زمین میں جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں. اور یہ وہی درخت ہیں اگر ان کو کاٹ دیا جائے تو پھر پانی سیلابی ریلے بن کے آتا ہے اور آبادیوں کی بربادی کا باعث بنتا ہے. یہ وہی درخت ہیں کہ جو زمین کو مضبوط گاڑ کے رکھتے ہیں، مضبوط کر کے رکھتے ہیں جس سے لینڈ سلائڈنگ نہیں ہوتی. اور اگر یہی درخت وسیع پیمانے پر کاٹ دیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی موت کو خود آواز دی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ پہ انڈسٹریز اور دھواں. اور پھر یہ ہے کہ زمینی ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. زمینی ٹیمپریچر بڑھنے سے گلیشیئر، برف کے بڑے بڑے پہاڑ پگھل رہے ہیں اور وہ سیلابی ریلے بن کے آبادی کی طرف آ رہے ہیں. پھر ہم نے قدرت کے اصولوں کے ساتھ یہ بھی چھیڑ چھاڑ کی. دریاؤں میں عین پانی کے رستے کو بند کر کے تعمیرات اور سوسائٹیز بنا لی، تجاوزات کر لیے. جب پانی بفرتا ہے اس کا رستہ بند ہوتا ہے تو پھر آبادیوں کی طرف آتا ہے. اس لیے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین اپنے فطرت اور نیچر کے اصولوں کے ساتھ چل رہی ہے، اس کو چلنے دو، اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو.